ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر بے نمازی بھی ہو اور نمازی ہو، دونوں کا حشر ایک ساتھ ہو جائے، دونوں کا انجام ایک ہو جائے. ایک طرف ظالم ہو اور ایک طرف انصاف ور ہو، دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہو جاؤ، ایسا نہیں ہوگا. قانون قدرت ایسا نہیں ہے. ایک آدمی گانا بجاتا ہے، ایک آدمی گانے سے بجتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ضرور فرق ہے. ایک آدمی شادی میں ناچتا ہے، ایک آدمی نہیں ناچتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. قانون فطرت یہی ہے، دونوں میں فرق ہے. یہاں دنیاوی زندگی میں دونوں انسان گھوم رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن ایک انسان جس کی زندگی گناہوں پر گزر رہی ہے اسے بھی آپ دیکھ لیجئے، اور جس کی زندگی نیکی میں گزر رہی ہے اسے بھی آپ دیکھ لیجئے. اپنی زندگی کے اندر نیکی لانا ہے، اپنی زندگی میں نیک کاموں کو لانا ہے، اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ خدا رسول سے ڈرتے رہنا ہے. تنہائیوں کے گناہوں، خلوت کے گناہوں، جلوت کے گناہوں، موبائل کے ذریعے سے گناہوں انسان چھوڑ دے، تب جا کر کے اللہ کی مدد آ سکتی ہے. ہمیں تو اور آپ کو تو سبق لینا چاہیے فلسطین کے مسلمانوں سے کہ ان لوگوں کے اندر کیا جذبہ اللہ نے رکھا ہے. گھر کا سارا کچھ لٹ گیا لیکن ایمان نہیں، ایمان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایک شخص نے کہا ارے کان کا 35 آدمی اٹھ گیا لیکن گھبراہٹ کوئی نہیں ہے، بے چینی کچھ نہیں ہے، اس کے یقین میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ایمان اللہ نے عطا فرمایا. ایک چھوٹا سا 5 سال کا بچہ کو دیکھ رہا تھا، یہ درخواست کر رہا ہے کہ میرے سارا کچھ جو ختم ہو گیا ہے، مجھے 6 دن سے میں بھوکا ہوں، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، میرا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مجھے اب رہا نہیں جاتا ہے، مجھے اب بھوک ستاتی ہے، مجھے اب پیاس ستاتی ہے. رب العالمین آپ مجھے موت دے دیجئے تاکہ میں جنت میں جا کر کے کچھ کھا سکوں، کچھ پی سکوں. ان فلسطین مسلمانوں کا یہ اس طریقے سے ان لوگوں کا ایمان ہے. ہمارے اندر صرف ہمیں ناچنا آتا ہے، صرف ہمیں گانا آتا ہے. آپ کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے لیکن سننا تو پڑے گا. ہمیں ان سب چیزوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے. آج اگر جو ہے اسرائیل فلسطین کو اوپر حملہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں کے مسلمان چوک پر دکھائی نہیں دیتا ہے. وہاں کے مسلمان کی طرح ہاتھ میں بالی پہن کر کے نہیں گھومتا ہے. وہاں کا مسلمان اپنے بالوں کو بڑا کر کے آوارہ گردی نہیں کرتا ہے. وہاں کا مسلمان جو ہے اپنے ہاتھ پہ دھاگا پہن کر کے ادھر ادھر عیاشیاں نہیں کرتا ہے. وہاں کا مسلمان جو ہے وہ گیروں کی طرح ادھر ادھر جو ہے حرکتیں نہیں کرتا ہے. اس لیے وہاں کا مسلمان تو پکا سچا نکلتا ہے، مجاہد نکلتا ہے. اس لیے ان کا ٹارگیٹ اسی پر ہے. ہمیں بھی ان سے سبق لینا چاہیے. صرف صبح سے شام تک یہاں تک کھانے والے یہاں تک کھا کر کے ہم نے کتنا کھانا کھا لیا ہے لیکن کوئی دعا نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی کلچر نہیں ہے. ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ان مسلمان بھائیوں سے اپنے اندر وہی جذبہ لائیے، اپنے اندر وہی حوصلہ لائیے، اپنے اندر وہی طاقت کا لائیے جو ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله تعالى في مقام آخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.
عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مکرم حاضرین، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اسلام عطا فرمایا اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی گفتگو اچھی ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کا کردار اچھا ہو، وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اپنی زندگی میں نیکی کرے، گناہوں سے بچے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہی تعلیم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہی تعلیم قرآن کی بھی ہے. یہی تعلیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی ہے. یہی تعلیم تابعین کی بھی ہے. یہی تعلیم تبع تابعین کی بھی ہے. یہی تعلیم ہمارے بزرگوں اکابر اور اسلاف کی بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں نیکی ہو اور انسان گناہوں سے بچے. آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اس دنیاوی زندگی میں نیکی کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اسے آخرت میں جو کچھ ملنا ہے وہ ملے گا ہی، لیکن کیا دنیا میں اسے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نیک کام کرنے والوں کے فوائد کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہے، اسے دنیاوی زندگی میں کیا کیا انعام اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اس پر بات ہوگی. سب سے پہلی چیز یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں آیا ہے اور یہاں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز ایمان لانا ہے. ایمان کے بعد عمل صالح کرنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے. اس کا تذکرہ قرآن شریف میں بے شمار مقامات پر اللہ نے بیان کیا ہے. چند ایک آپ کے سامنے رکھتے ہیں جہاں پر نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. سب سے پہلی آیت قرآن کریم کی سورۃ المومن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولوں، پاکیزہ کھانا کھائیے، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کیجیے، عمل صالح اختیار کیجیے. انی بما تعملون علیم، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس آیت کریمہ میں اگرچہ مخاطب پیغمبروں کو کیا گیا ہے، رسولوں کو کیا گیا ہے، لیکن رسول کے واسطے سے تمام انسانیت اس آیت کے مصداق ہے. تمام اس روئے زمین میں بسنے والے سے مخاطب ہو کر کے اللہ نے اعلان فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرو، نیکی کی راہ پر چلو، گناہ کے راستے پر نہیں بلکہ نیکی کی راہ پر چلو. اس آیت سے معلوم ہوا انسان کو زندگی میں نیکی کرنی چاہیے، برائی نہیں کرنی چاہیے. دوسری آیت سورۃ الملک کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو جو زندگی ملی ہے اور جو موت آئے گی اس سلسلے میں، تاکہ کیوں انسان کی زندگی کیوں ملی ہے اور موت کیوں آئے گی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے موت اور زندگی دی ہے
کیوں دی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ معلوم ہو جائے تم میں سے کون اچھا عمل کر رہا ہے، تم میں سے کون نیک عمل کر رہا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غلبہ والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ انسان کو اس دنیاوی زندگی میں نیکی کرنا چاہیے، نیک کام کرنا چاہیے، برائی کے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، نیک کام کرتے رہو۔ یہاں پر بھی جو آپ کو بتانا ہے، نیک کام کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان تین آیات سے ثابت یہ ہوا کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے، انسان کے اس دنیاوی زندگی میں جہاں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنی ہے، جہاں اس دنیاوی زندگی میں آنے کا مقصد اپنا خالق کو پہچاننا ہے، اپنے مالک کو پہچاننا ہے، ہمارا حقیقی خالق کون ہے، ہم کو کس نے پیدا کیا ہے، ہم اس دنیاوی زندگی میں کیوں آئے ہیں، ان سب چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ چوتھی آیت جس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی کا حکم دیا ہے، قرآن کریم سورۃ التوبہ کے اندر اللہ نے فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورت یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہے، معین ہے، دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ لوگ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، نیک کام کرنے کا حکم کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ اگر مومن تم ہو، اگر تم مسلمان تم ہو، تو یہ 5 چیزیں تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 1، ایک مومن مرد اور دوسرے مومن مرد، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درمیان تعلقات کیسے ہیں، اس کے آپس میں معاملات کیسے ہیں، رشتہ کیسا ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمایا کہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، یہ مومن کا کام یہ ہے۔ تیسری چیز جو اللہ نے فرمایا، برائی سے روکتے ہیں۔ آج معاشرہ کا جائزہ لیجئے، آج انسان گوگا شیطان بن چکا ہے۔ اگر بات آئے گی حق بات بولنے کی، ہمیں بولنے کی جرأت نہیں ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمارے اندر یہ چیزیں آ گئی ہے کہ اس کو کس طریقے سے منع کریں گے۔ ہم سارا تماشا دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ہمت نہیں آ رہی ہے۔ یہ ایمان والی چیز نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیمات یہی ہے، اگر آپ معاشرے میں کسی گناہگار کو دیکھے، کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے، آپ اپنی زبان سے روک دے، آپ اسے سمجھانے کی کوشش کرے، آپ اس کے سامنے جائیے، پیار محبت سے نرم لہجے کے ساتھ سمجھانا، یہ قرآن کی تعلیمات ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ آج یہ مومن کی صفت باقی ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر اللہ اور رسول کی اطاعت ہے؟ ہماری زندگی میں انسان غور کر لے، کتنا ہم اللہ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ شادی کے موقع ہو، غمی کا موقع ہو، فضول خرچیاں کتنے کر رہے ہیں۔ تم اپنی عیاشیاں کے لیے تم فضول خرچیاں کرتے ہو اور رسول اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ کہتے ہو ہمیں اللہ اور رسول کی راہ پر چلتے ہیں۔ رسول اللہ کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ اگر اللہ اور رسول کے اطاعت کے آپ دعوے دار ہیں، اگر آپ مومن ہیں، تو مومن کے صفت کو اللہ نے بیان فرمایا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ مومن ہوگا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اگر غمی کا موقع ہو،
ہم رسول اللہ کی سنت کو بھول جاتے ہیں. اگر خوشی کا موقع ہو ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں. اگر ہر چیز کے اندر ہمیں رسول اللہ سے پیار نہیں ہے, ہمیں رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا اپنے آپ کو پاگل پن لگتا ہے. ہاں, ہمیں غیروں کی تہذیب کے اندر اچھا لگتا ہے, ہمیں یہ فخر محسوس ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر, ہماری کلچر کے اندر, ہماری تہذیب کے اندر, ہمارے تمدن کے اندر غیروں کا لباس ہے, غیروں کی ہر چیز کو اپنانے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی سنت پر عمل کرنے والا کوئی انسان مل جائے گا, کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس کی زندگی میں رسول اللہ کی سنت ہو, جس کی زندگی میں کھانے پینے سے لے کر کے قضائے حاجت تک اور پھر مسجد میں داخل ہونے سے لے کر کے مسجد سے نکلنے تک کیا کوئی سنت رسول اللہ پر عمل کر رہا ہے؟ کیا انسان کو معمولی دعائیں یاد ہے؟ کیا وہ انسان کھانا کھا رہا ہے؟ کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اولاد کی کوئی تربیت نہیں ہے. انسان جب بچہ اسکول سے پڑھ کر کے آتا ہے, آنے کے بعد بیگ کو ادھر پھینکتا ہے, پھر وہ بغیر ہاتھ دھوئے ہوئے کھانا مانگتا ہے. ماں بھی وہ تہذیب یافتہ نہیں ہے, اس کے اندر بھی وہ شرم و حیا نہیں ہے, وہ چیزیں نہیں ہے جو ایک عورت کے اندر ہونا چاہیے, جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر موجود تھی. وہ یہ نہیں کہے گی بچہ جو اسکول سے آیا ہے بہترین انداز سے اپنے بیگ کو رکھو, اپنے ہاتھ کو دھو, ہاتھ کے دھونے کے بعد تم جو ہے وضو کر لو, وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لو, کھانا اس کو نکال کر کے دے دے. لیکن کیا آج ایسا ہو رہا ہے؟ ہر آدمی اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے لے. نہیں, ماں موبائل کے اندر جو ہے بیجی ہے, فیس بک کے اندر وہ لگی ہوئی ہے, واٹس ایپ کے اندر مشغول ہے. لڑکا آتا ہے, کھانا طلب کرتا ہے بچہ, اسے دینے کے لیے وقت نہیں ہے, جاؤ اپنے سے نکال کر کے کھا لینا. کیا تہذیب رہ گئی ہے؟ کیا کلچر رہ گیا ہے؟ کیا انسانیت رہ گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بس انسان کو صبح سے لے کر کے شام تک ہماری جی میں جو آئے اسی کو کرنا ہے. ہمیں رسول اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے, ہمیں آخرت کا کوئی ڈر نہیں ہے, ہمیں مرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ موت سامنے آ رہی ہے, ہمیں گھبراہٹ لگتی ہے. انسان گاڑی کو دیکھتا ہے گھبراتا ہے, اگر ٹیلی فون بجتا ہے پتہ نہیں کس کی کال آ رہی ہے. یعنی انسان ڈرا ہوا ہے. یہ ڈر کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ خوف کہاں سے آ گیا ہے؟ ان سب چیزوں کو نکال کر کے رسول اللہ کی اور اللہ کی اطاعت کا انسان اپنے آپ کو پابند بنا لے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے 5 چیزوں کو بیان فرمایا. بہرکیف بات یہ عرض کر رہے ہیں کہ انسان جو اس دنیاوی زندگی میں نیک کام کرتا ہے, نیکی کی راہ پر چلتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے کیا انعام دیتے ہیں مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نمبر 1, جو انسان جس کی زندگی نیکی میں چلتی ہے, جس انسان کی زندگی اچھے کام میں گزرتی ہے, سب سے پہلا تحفہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتے ہیں. اس انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے. جب ہوگا جب جو ہے آپ نیکی کی راہ پر چلیں گے اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے, جس انسان کو اللہ تعالیٰ نظر کرم سے دیکھ لے, تو پھر اسے دنیا بھی مل جاتی ہے, آخرت بھی مل جاتی ہے. اور اگر اس کی زندگی میں نیکی نہیں ہے, اس کی زندگی میں گناہ ہی گناہ ہے, تو پھر جس چیز میں وہ لگا ہوا ہے اس کی زندگی میں وہی چیز آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسی چیز میں اسے لگا دیتے ہیں. اگر کسی انسان کے دل کے اندر نشہ کے اندر چور ہے, شراب نوشی کے اندر وہ مست ہے, تو پھر اسی سے محبت کرتا ہے, اسی میں وہ لگا ہوا ہے. اگر کسی کو جس چیز سے بھی محبت ہوگی, مال سے محبت ہوگی, اللہ تعالیٰ مال کی محبت تو دے دیں گے اور بچوں کی محبت تو دے دیں گے, لیکن اللہ اپنا محبت اسی کے دل میں ڈالتا ہے جو انسان نیکی کی راہ پہ چلتا ہے, جو انسان نیک کام کرتا ہے. یہ پہلا انعام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس انسان کو جس کی زندگی نیکی پر گزرتی ہے. دوسرا انعام, دوسرا تحفہ کہ جو انسان
نیکی کی راہ پہ چلتا ہے، گناہ کی راہ پر نہیں چلتا ہے، دوسرا انعام کیا ہے؟ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں کہ ذکر کی توفیق مل جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اس کی زبان میں غیروں کی چیز نہیں آتی ہے، اس کی زبان میں مال کی محبت نہیں آتی ہے، اس کی زبان میں ہر وقت اللہ کی ذکر ہی ذکر ہوتی رہتی ہے۔ یہ جب ہوگی جب کہ آپ کی زندگی نیکی پر گزرے گی، اور اگر آپ کی زندگی نیکی پر نہیں گزر رہی ہے، گناہ کے کاموں میں گزر رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ذکر کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا۔ تیسرا انعام، تیسرا تحفہ جو اللہ تعالیٰ اس انسان کو عطا فرماتا ہے جس کی زندگی نیکی پر گزرتی ہے، جو نیک کام کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل میں رسول اللہ کی محبت ڈال دیتے ہیں، وہ چلے گا تو پیارے رسول اللہ کے انداز پر چلے گا، اس کا لباس ایسا ہوگا جیسا کہ سرور دو عالم کا لباس تھا، اس کا بیٹھنا اٹھنا ہر ایک ادا کے اندر اپنے رسول اللہ کی یہ جب ہوگا جب کہ آپ نیکی کی راہ پر چلیں گے، نیک کاموں کے اوپر آپ گامزن ہوں گے، تب یہ چیزیں آپ کو ملے گی۔ اور آپ کی زندگی گناہوں پہ گزر رہی ہے تو رسول اللہ کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ آپ دعویٰ ہزار کر لیں ہمیں رسول اللہ سے پیار ہے، ہمیں عاشق رسول ہے، آپ ہر وقت دعویٰ کرتے کرتے مر جائیں، قبر میں چلے جائیں، دنیا انسانیت آپ کو بھلا دے گی، کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ حاصل جب ہوگا جب کہ آپ کی زندگی میں رسول اللہ کی اطاعت ہو، نیکی کی راہ پر چلیں گے، یہ انعام ملے گا ان لوگوں کو جو نیکی کی راہ پر چلتے ہیں۔ اور نمبر 4، چوتھا جو ہے تحفہ کیا ہے، چوتھی چیز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو جو ہے تعالیٰ سکون دل عطا فرماتے ہیں، دل کا سکون عطا فرماتے ہیں۔ یہ سکون دل کا سکون ملنا یہ دنیا کی عظیم ترین جو ہے دولت ہے، عظیم ترین چیز ہے۔ آج لوگوں کا شکوہ کیا ہے؟ آج لوگ شکایت کیا کرتے ہیں؟ ساری چیزیں موجود ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے۔ کھانے کے لیے ہزاروں طرح کی پھل موجود ہے، پینے کی چیزیں موجود ہے، لیکن پھر بھی دل کے اندر سکون نہیں ہے، دل کے اندر بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے۔ لوگوں کے پاس گاڑیاں موجود ہیں لیکن سکون پھر بھی اسے نہیں مل رہا ہے۔ انسان کے لیے ساری چیزیں مہیا ہے اس کے پاس، لیکن اس کے دل کے اندر سکون نہیں مل رہا ہے۔ کیا کبھی انسان نے غور کیا ہے کہ آخر ہمیں سکون کیوں نہیں مل رہا ہے؟ دنیا کی ہر چیزیں ہمارے سامنے موجود ہے لیکن سکون دل کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے چھین لیا ہے۔ آپ کی زندگی نیکی پر نہیں گزر رہی ہے، آپ کی زندگی گناہوں پہ گزر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون دل کو چھین لیا ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ اور پانچویں چیز جو اللہ تعالیٰ تحفہ کے طور پر انعام فرماتے ہیں، انعام عطا فرماتے ہیں، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ شرم و حیا عطا فرماتے ہیں۔ جس کی زندگی میں نیکی آئے گی، جو انسان نیک کاموں پر چلے گا، وہ شرم و حیا کا پیکر ہوگا، اس کے اندر شرم و حیا ہوگی۔ اور جو انسان جتنا زیادہ دین سے دور ہوگا، جتنی زیادہ نیکی سے دور ہوگا، اتنا زیادہ بے شرم ہوگا، بے غیرت ہوگا۔ اس کے دل کے اندر کسی کا خوف نہیں ہوگا، مسجد بھی ہے، گانے بھی بجائیں گے، لیکن وہ بے شرم ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے دل کے اندر جو ہے اپنا ذکر کو چھین لیا ہے، سکون دل کو چھین لیا ہے، اور وہ انسان دین سے دور ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے بے غیرت بنا دیا ہے۔ تو جو انسان معاشرے کے اندر اس طریقے کا نظر آئے گا، جو بے حیا گھومتا ہوا نظر آئے گا، بے شرم ہوگا،
آپ یہ تصور کر لیجئے یہ انسان دین سے اتنا ہی دور ہے، اسے اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیارے آقا شرم و حیا کے اندر اس انداز سے تھے، ایک کواری عورت ہے، کواری لڑکی سے بھی زیادہ با حیا اگر کوئی انسان تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ آپ با حیا تھے، آپ کے اندر شرم و حیا کوٹ کوٹ کر کے اللہ نے بھر دیا تھا۔ تو جس انسان کی زندگی نیکی پر نہیں گزرے گی وہ کبھی بھی شرم و حیا کا پیکر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ 5 چیز ہوئی ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ جو انسان نیکی کی راہ پر چلے گا اس کے دل سے غیر اللہ کی محبت کو نکال دے گا۔ یہ چھٹی چیز ہے، چھٹا انعام ہے، چھٹا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اس کے دل میں غیر اللہ کی محبت نہیں ہوگی، اسے کسی سے ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے کہ انسان کے دل میں کسی سے خوف نہ ہو سوائے وحدہ لا شریک لہ کی ذات سے۔ یہ چھٹی چیز ہے۔ 7ویں چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو نیکی کی راہ پر چلتا ہے اس کے چہرے پر رونق ڈال دیتا ہے، اس کے چہرے پہ تازگی آ جاتی ہے۔ انسان دیکھتا ہے، ایسا محسوس کرتا ہے ایک کے ایک وقت اس کے ساتھ گزار لے، 1 منٹ اس سے گفتگو کر لے، اسے بیٹھنے میں اچھا لگتا ہے، اس سے بات کرنے میں اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان نیکی کی راہ پر نہ چلے تو اس کا چہرہ بدصورت ہوتا ہے، وہ منحوس ہوتا ہے۔ آج دنیائے انسانیت طرح طرح کی کریم لگا رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن چہرے کے اندر وہ خوبصورتی نہیں ہے، وہ رونق نہیں ہے۔ اگر کریم لگانے سے، اگر پاؤڈر لگانے سے اگر چہرے کے اندر خوبصورتی آتی، چہرہ رونق ہوتا تو جس نے اس کو بنایا ہے امریکہ نے، یورپ نے، جرمنی نے، تو وہ لوگ زیادہ خوبصورت ہوتے۔ لیکن اس انسان سے منحوس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی شکل پر دیکھیے تو لعنتیں برستی رہتی ہے۔ تو چہرے کے اندر خوبصورتی چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے نیکی کی راہ پر چلنا پڑے گا۔ یہ انعام اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 7 چیز ہوئی۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ جو انسان نیکی کی راہ پر چلتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں مدد فرماتے ہیں، نصرت فرماتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ گیا ہے، ارے فلاں چیز بیچی ہے، لیکن کل کو وہ جو کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی تعویذ دے دے کہ میرا کام ہو جائے گا۔ تمہارا تحفہ یہی ہے، تمہاری تعویذ یہی ہے، تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ تم گناہوں کے راستے پر چل رہے ہو۔ رب العالمین نے کام کو ہوتے ہوتے روک دیا ہے۔ تو جس انسان کی زندگی میں نیکی نہیں ہے، نیک کام نہیں ہے، گناہ کی راہ پر چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی مدد کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور جو نیکی کی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کام کو بنا دیتے ہیں۔ یہ 8 فائدہ ہے، اور بھی بے شمار 27 فائدہ ہیں جو ابھی وقت اجازت نہیں دیتا ہے، جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ جو انسان اس دنیاوی زندگی میں زندگی گزارتا ہے، نیکی کی راہ پر چلتا ہے، اللہ کیا عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر بے نمازی بھی ہو اور نمازی ہو، دونوں کا حشر ایک ساتھ ہو جائے، دونوں کا انجام ایک ہو جائے، ایک طرف ظالم ہو اور ایک طرف انصاف پر ہو، دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہو جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ قانون قدرت ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی گانا بجاتا ہے، ایک آدمی گانے سے بجتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ضرور فرق ہے۔ ایک آدمی شادی میں ناچتا ہے، ایک آدمی نہیں ناچتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، قانون فطرت یہی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں دنیاوی زندگی میں دونوں انسان گھوم رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن ایک انسان جس کی زندگی گناہوں پر گزر رہی ہے اسے بھی آپ دیکھ لیجئے، اور جس کی زندگی نیکی میں گزر رہی ہے اسے بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اس لیے گزارش یہ ہوگی اپنی زندگی کے اندر نیکی لانا ہے، اپنی زندگی میں نیک کاموں کو لانا ہے، اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ خدا رسول سے ڈرتے رہنا ہے۔ تنہائیوں کے گناہوں، خلوت کے گناہوں،
ضرورت کے گناہ ہو، موبائل کے ذریعے سے گناہ ہو، انسان چھوڑ دے تب جا کر کے اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ ہمیں تو اور آپ کو تو سبق لینا چاہیے فلسطین کے مسلمانوں سے کہ ان لوگوں کے اندر کیا جذبہ اللہ نے رکھا ہے۔ گھر کا سارا کچھ لٹ گیا لیکن ایمان نہیں، ایمان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا ارے 35 آدمی اٹھ گیا لیکن گھبراہٹ کوئی نہیں ہے، بے چینی کچھ نہیں ہے، اس کے یقین میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ایمان اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک چھوٹا سا 5 سال کا بچہ کو دیکھ رہا تھا، یہ درخواست کر رہا ہے کہ میرے سارا کچھ جو ختم ہو گیا ہے، مجھے 6 دن سے میں بھوکا ہوں، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، میرا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مجھے اب رہا نہیں جاتا ہے، مجھے اب بھوک ستاتی ہے، مجھے اب پیاس ستاتی ہے۔ رب العالمین آپ مجھے موت دے دیجئے تاکہ میں جنت میں جا کر کے کچھ کھا سکوں، کچھ پی سکوں۔ ان فلسطین مسلمانوں کا یہ ان لوگوں کا ایمان ہے۔ ہمارے اندر صرف ہمیں ناچنا آتا ہے، صرف ہمیں گانا آتا ہے۔ آپ کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے لیکن سننا تو پڑے گا۔ ہمیں ان سب چیزوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آج اگر جو ہے اسرائیل فلسطین کو اوپر حملہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں کے مسلمان ٹک ٹاک پر دکھائی نہیں دیتا ہے، وہاں یہاں کے مسلمان کی طرح ہاتھ میں بالی باندھ کر کے نہیں گھومتا ہے، وہاں کا مسلمان اپنے بالوں کو بڑا کر کے آوارہ گردی نہیں کرتا ہے، وہاں کا مسلمان جو ہے اپنے ہاتھ پہ دھاگا باندھ کر کے ادھر ادھر عیاشیاں نہیں کرتا ہے، وہاں کا مسلمان جو ہے وہ گیروں کی طرح ادھر ادھر جو ہے حرکتیں نہیں کرتا ہے۔ اس لیے وہاں کا مسلمان تو پکا سچا نکلتا ہے، مجاہد نکلتا ہے، اس لیے ان کا ٹارگیٹ اسی پر ہے۔ ہمیں بھی ان سے سبق لینا چاہیے۔ صرف صبح سے شام تک یہاں تک کھانے والے یہاں تک کھا کر کے ہم نے کتنا کھانا کھا لیا ہے لیکن کوئی دعا نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی کلچر نہیں ہے۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ان مسلمان بھائیوں سے۔ اپنے اندر وہی جذبہ لائیے، اپنے اندر وہی حوصلہ لائیے، اپنے اندر وہی طاقت کا لائیے جو ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہماری زندگی کے اندر صرف گناہ ہی گناہ ہے۔ ہم کسی کو بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، اگر سے بولیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک حدیث سناتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی آدمی گناہ کو دیکھے تو اپنی زبان سے روک لے، اگر زبان کی بھی پاور نہیں ہے ہاتھ سے روک لے، ہاتھ سے بھی نہیں ہے تو اپنے دل سے اسے برا سمجھنا چاہیے۔ آج ہم نے اسے برا بھی نہیں سمجھتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ کل کی بات ہے، میں یہاں کھڑا تھا باہر میں، ایک غیر مسلم گزرتا ہوا مسجد کو اس طریقے سے احترام کی نگاہ سے اس طریقے سے اپنے سر کو جھکا رہا ہے، اس انداز سے گزر رہا ہے۔ یہ کوئی آپ کو بیکار قسم کی خبر نہیں، وہ میری آنکھوں دیکھی میں بات سناتا ہوں۔ اس مسجد کے پاس سے گزر رہا ہے، احترام کر رہا ہے اس مسجد کا۔ آج کا مسلمان سامنے ہو کر کے گانا بجاتا ہے لیکن اسے کوئی شرم نہیں ہے۔ ہم کبھی نہیں اپنی زندگی کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق لے آئیے، اپنی زندگی میں گناہ کو چھوڑ دیجئے، نیکی کی راہ پر چلیے، اللہ وہ سارا کچھ عطا فرمائے گا جو ایک مومن کو ملنا چاہیے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو آدمی نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیاوی زندگی میں بھی بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو گزارش یہی ہے، اپنی زندگی کو جو بہترین انداز سے گزاریے۔ اس طرح گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان جو ہے اپنے آپ کو دل کو صاف کر لے۔ صبح سے شام تک ہم اپنی دانت کو صاف کرتے ہیں، چہروں کو صاف کرتے ہیں، لیکن دل کو کبھی صاف کیا؟ لیکن صاف نہیں کرتے۔ اپنے دلوں کو صاف رکھے، پاک رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مؤذن صاحب بیمار ہیں تو ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اس طریقے سے اپنے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی ہم نہ بھولیں، ان کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں کو